خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی اللہ چلے قراءت قرآن کے بارے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اقوال و ارشادات قرآن کے سلسلے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے، کیا رائے ظاہر کی ہے، اس کے بارے میں یہ کہ اگر آپ ان معصومین علیہ السلام کے اقوال و ارشادات قرآن کے سلسلے میں دیکھیں گے تو آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے کس طریقے سے قرآن کو تحریف اور ترمیم سے بچانے کے لیے جدوجہد کی کوشش کی۔ اس قدر اہل بیت اطہار نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ قرآن ہر قسم کی تحریف ترمیم سے کیا ہے، محفوظ رہے۔ اب یہ یہاں سے کچھ نمونے پیش کریں گے کس امام نے کیا فرمایا ہے اور کس طریقے سے امام کے اس ارشاد اور اس قول سے یہ ظاہر ہوگا کہ تحریف سے بچانے کے لیے امام نے کام کیا ہے۔ سب سے پہلی جو روایت ہے وہ ہے محمد ابن براق، ٹھیک ہے، ان سے منقول ہے، یہ راوی ہے، کہتا ہے کہ میں نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایک ایسا قرآن دکھایا جس میں علامتیں سونے سے لکھی ہوئی تھی، ٹھیک جی۔ محمد ابن براق امام کی خدمت میں قرآن لے کر کے گیا، دکھایا۔ وہ قرآن ایسا تھا کہ جس قرآن میں علامتیں سونے سے لکھی ہوئی تھی اور قرآن کے آخر کا ایک سورہ بھی سونے سے لکھا ہوا تھا، علامتیں مکمل سونے کی تھی، سونے سے لکھی ہوئی، اور ایک آخری سورہ بھی قرآن کا وہ سونے سے لکھا ہوا تھا، یعنی کہ اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ قرآن میں قرآن مکمل تھا، کامل تھا، ہر قسم کی کمی اور زیادتی سے کیا ہے، بچا ہوا، محفوظ تھا۔ پھر بھی امام نے ایسا قرآن دیکھنے کے بعد فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ قرآن سیاہ روشنائی کے علاوہ کسی اور رنگ سے لکھا جائے، مجھے پسند نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ قرآن کے لیے سیاہ روشنائی کے علاوہ کسی اور جوہر، کسی اور روشنائی کا استعمال کیا جائے۔ کیوں امام نے ایسا فرمایا؟ کہ اس لیے کہ پہلی مرتبہ جب قرآن لکھا گیا تھا وہ سیاہ روشنائی سے ہی لکھا گیا تھا۔ ہم اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام روشنائی بھی تبدیل کرنا پسند نہیں کرتے، تو جس امام کو قرآن لکھنے کے لیے روشنائی کی تبدیلی گوارا نہیں ہے، وہ قرآن کے اندر کسی طریقے کی تحریف اور کمی اور زیادتی کو کیسے گوارا کرے؟ ابھی قرآن کی جناب حرکتیں رہتی ہے نا، ہرے سے نیلے سے نہیں رہتی، پہلے تو حرکتیں نہیں تھی، کچھ علامتیں تھیں، پہلے اتنی تھوڑی تھی، اور یہ جو ابھی ہے امام کا یہ ارشاد اور امام کا یہ قول قرآن کی حفاظت کے سلسلے میں آپ کی بے پناہ توجہ کو ظاہر کر رہا ہے، بے پناہ توجہ کو بتا رہا ہے، یہاں تک کہ رنگ اور روشنائی بھی امام نے وہی ترجیح دی جس سے پہلی مرتبہ لکھا گیا تھا۔ تو یہ ایک بڑا قدم بھی ہے اور ایک خاص توجہ ہے اس بات کی طرف کہ قرآن میں تبدیلی نہ آنے پائے۔ دوسری روایت ہے پانچویں امام سے، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن ایک ہے اور ایک خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے،
اس کی قراءت میں جو اختلافات وجود میں آئے ہیں وہ راویوں کی وجہ سے، راویوں نے قراءتوں میں اختلاف کیا. بیٹا قرآن ایک ہے، خدا کی جانب سے قراءت بھی اس کی ایک ہی ہے، قراءت بھی ایک ہی ہے حقیقی، لیکن جو آپ کو مختلف قراءتیں نظر آ رہی ہیں کہ مختلف قراءتیں راویوں کے اختلاف کی وجہ سے ہیں. قاریان قرآن، راویان قرآن نے اگر قراءت میں اختلاف نہ کیا ہوتا تو قراءت بھی ایک ہی ہوتی. تو قرآن ایک ہے اور نص الہی سے نقل و روایت میں اختلاف قاریوں کے اجتہاد کا نتیجہ ہے. قاریوں نے اپنا ہنر دکھایا، اپنی اپنی استادی دکھائی، اجتہاد کیا، قراءتوں میں کیا ہے اختلاف بڑھتا گیا. پھر امام کا یہ جملہ ساری قراءتوں کی نفی بھی کرتا ہے. ٹھیک، اس سے پہلے جو قراءتوں کے صحیح ہونے کے معیار کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے وہاں پر اس روایت کو بھی لانا چاہیے تھا جس سے تمام قاریوں کی قراءتیں رد ہو جاتی ہیں، ان کی نفی ہوتی ہے. جو لوگوں کے درمیان اس عنوان سے رائج نہیں ہے کہ یہ پیغمبر سے منقول متواتر قراءتیں ہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت بھی اس قول کی تائید کرتا ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ حفظ والی قراءت کیا ہے، حفظ ہے اور صحیح ترین ہے. کیونکہ اس قول کے مطابق بھی امام یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن ایک ہی قراءت کے ساتھ نازل ہوا ہے. قراءتوں میں جو اختلاف ہوا ہے وہ قاریوں کے اجتہاد کی بنا پر ہے. تو اب جب قرآن ایک ہی قراءت کے ساتھ نازل ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک قراءت اللہ کے نبی جانتے تھے. انہوں نے اپنے شاگرد امیر المومنین کو یاد کیا، پھر انہوں نے عبد الرحمن سلمہ کو، پھر عبد الرحمن سلمہ نے عاصم گویا اسی کی قراءت حقیقی قراءت ہے اور صحیح قراءت ہے، جس میں کوئی اجتہاد نہیں ہے، جس میں کسی طریقے کی کوئی دستکاری نہیں ہے. ایک چیز ہوتا ہے لہجہ، کیا ہے؟ ایک چیز ہوتا ہے لہجہ. لہجہ اور ہے، قراءت اور ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، لہجے میں اختلاف سے کچھ نہیں ہوتا ہے. لہجے کا اختلاف الگ چیز ہے. لہجے کا اختلاف اس سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے امام نے لہجے کی نفی نہیں کی ہے کہیں کہ لہجے کی نفی کی ہو کہ فلاں لہجے میں پڑھو گے تو قراءت صحیح نہیں، تو فلاں لہجے میں پڑھو گے تو صحیح نہیں. قراءت اگر قراءت حقیقی یا وہی ایک قراءت کی جس کے ساتھ قرآن نازل ہوا تھا اس سے ہٹ کر کے کسی اور قاری قرآن کی پیروی اور اتباع میں اس کے جیسے قرآن پڑھو گے تو صحیح نہیں ہوگا. لیکن اگر لہجہ بدلا تو کوئی حرج نہیں ہے. کون کس لہجے میں پڑھتا ہے لہجہ تبھی ہے، کیونکہ لہجے کی تبدیلی سے کچھ ہوتا بھی نہیں ہے. اصل جو معنی اور مفاہیم میں اختلاف پیش آتا ہے وہ قراءت کی تبدیلی سے پیش آتا ہے، لہجے کی تبدیلی سے نہیں. البتہ بعض اوقات لہجے کی تبدیلی بھی قراءت کی تبدیلی کا سبب بن سکتا ہے. خی کو غین اگر کوئی پڑھ رہا ہو، غین کو خی پڑھ رہا ہو، یا قاف کو غین پڑھ رہا ہو، یا غین کو قاف پڑھ رہا ہو، تھوڑا سا سننے والے کو ہو سکتا ہے کنفیوژن ہو جائے. چلے بار سنو جی. چوتھی روایت
چوتھی روایت سالم ابن سلمہ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے چھٹے امام کے سامنے قرآن سے کچھ آیتوں کی تلاوت کی. ایک شخص آیا چھٹے امام کی بارگاہ میں، ٹھیک، اور امام کے سامنے قرآن کی چند آیتوں کی تلاوت کی، اور جیسا کہ میں نے سنا اس کی قرأت عام قرأت سے الگ تھی. راوی کہتا ہے کہ قرأت کرنے والے کی قرأت عام لوگوں کی قرأت جیسی نہیں تھی، عام اور رائج قرأت سے ہٹ کر تھی. تو امام نے اس سے فرمایا کہ یہ جو تم قرأت کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو، اس طرح سے قرأت کرنا ترک کر دو، چھوڑ دو، ویسے قرآن پڑھو جیسے لوگ پڑھتے ہیں، لوگوں سے ہٹ کر کے اس میں استادی مت کرو. استادی کسی اور چیز میں جا کے دکھانا، قرآن اس کو عام طریقے سے جس طریقے سے لوگ پڑھتے ہیں ویسے ہی. شاید اس شخص نے تلاوت کرنے والے نے جو قاریوں کی فنکاری ہوتی ہے، جو استادی ہوتی ہے، اسی کے مطابق الگ الگ طریقے سے پڑھا ہوگا، جیسے آج کل پڑھتے ہیں نا، ایک ہی آیت کو 10 بار دہرائیں گے 10 طریقے سے. یہ بھی کوئی ماہر قاری نہ ہوگا، اپنی قرأت کا ہنر اچھا ہوگا کہ آپ دکھا دیتا ہوں، الگ الگ طریقے سے اس نے پڑھا ہوگا. کہنے کی اس طریقے کی جو فنکارانہ قرأتیں ہیں جنت سے قرآن سے کھلواڑ کے مانند ہے، جنت سے قرآن کے خلاف ہے. قرآن جب ایک قرأت کے ساتھ نازل ہوا ہے، آپ ایک ہی آیت کو 10 طریقے سے کیسے پڑھ رہے ہو بھائی؟ 10 طریقے تو نص قرآن نہیں ہو سکتے نا. قرآن کی ایک نص ہے، ایک طریقہ ہے، ایک قرأت ہے. آپ اگر اپنی قرأت اس کے مطابق کرتے ہیں تو آپ کی قرأت صحیح ہے. باقی اور اپنا ہنر دکھا کر کے، اپنی استادی اس میں دکھا کر کے الگ الگ طریقے سے اگر آپ پڑھ لیں تو ساری طریقے تو نص قرآن کے مطابق نہیں ہو سکتے. نص قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے. قرآن ایک قرأت کے ساتھ نازل ہوا تو بھی ایک طرح سے قرأت ہے. اسی لیے امام نے اسے روکا اور عام لوگوں کی رائج قرأت سے اپنانے کا حکم دیا، کیونکہ صحیح قرأت جسے اپنانے کا شریعت نے حکم دیا ہے وہ عام اور رائج قرأت ہے، اور یہی شریعت نے بھی حکم دیا ہے. قرأت کے حوالے سے، قرأت کے سلسلے میں شریعت نے حکم دیا ہے کہ جو قرأت رائج ہے، جس طریقے سے عام لوگ پڑھتے ہیں ویسے ہی قرآن کی قرأت کرنی چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے. عام لوگوں سے اور رائج قرأت سے ہٹ کر کے کسی اور طریقے سے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے.